کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، یہ کر سکتا ہے۔ ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے، کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ اسے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے۔ یو ہیو نو پاور، نو اتھارٹی۔ آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا میں بھی، مفروضے کے طور پر آپ نہیں ہاتھ کاٹ سکتے۔ ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے، آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہو، امپاسبل۔ ایک سٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا، آرگنائز سوسائٹی سٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ٹرائبل ہے، وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں، ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے، یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب، دین قائم، نظام ہے ہی دین کا، حکومت ہے ہی اللہ کی۔ وہاں جا کر انسان کتنا ہاؤ ایٹ ایز ہی ول فیل، نو فرکشن۔ وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ماحول بھی سازگار ہے، پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے، پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے، پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے، تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ۔ انتہائی خوش قسمتی، موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول میں ہو۔ لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں ہے، بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے، نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا۔ اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجئے، بھارت میں کر لیجئے، کوئی نہیں روکتا، نو وے۔ لیکن باقی ویرینگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%، 80%، 50%، 60% وہ باطل کے قبضے میں ہے، تو وہ بھی تو 50%، 60% کافر ہے۔ He's a part and parcel of that environment, of that system۔ قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہی ظالم ہے، اور ظالم سے مراد مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، وہی کافر ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کہتے کسے؟ وہی تو فاسق ہیں، ناہنجار ہیں، باغی ہیں۔ ویرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے، اس درجے میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں رہ رہا ہے۔
ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جاتے ہیں. اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج. آئی وانٹ ٹو ہیمر اٹ. اگر آپ خلافت راشدہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے، موسٹ فارچونیٹ، موسٹ ایزی. دین قائم ہے، اللہ کے احکام جاری ہیں، سارا نظام وہی ہے. دی ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے. آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے کھلے ہوئے. فرض تو پورے ہیں یہاں. نفل نماز پڑھیے، نفل علم حاصل کیجئے، نفل روزے رکھتے چلے جائیے، نفلی چلے کیجئے، جو چاہے کیجئے. تقرب بالنوافل. اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے فَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَكُونَ. میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. حدیث قدسی. اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو. یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے. حدیث صحیح عند کل المحدثین. اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے آپ کا، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے آپ کی. یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے. لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں. جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، پہلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا. اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، منہ پر دے ماری جائے گی. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے. نماز منہ پر دے ماری جائے، روزے منہ پر دے مارے جائیں. یو ریکنسائل یور سیلف ٹو دیٹ سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا. پہلا فرض یہ تن من دھن. یو کین ناٹ ریکنسائل ود دیٹ سسٹم. You cannot accept that system. اس میں اپنے آپ کو ایکوموڈیٹ کرنا، اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا، اس میں اچھی جائیداد بنانا، اس میں پیسہ جمع کرنا، اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں، سب کا سب حرام، مطلقاً حرام. پہلا کام یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. سبسسٹنس لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے، دیٹ از الاؤڈ، نتھنگ مور. دس از دی پوائنٹ، کروشل پوائنٹ. اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور وہ سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جبکہ دین قائم ہو چکا تھا. اس کانٹیکسٹ میں باتیں ہو رہی ہیں، نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے. اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلے پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال. یہ ساری باتیں all these things become absolutely irrelevant. The deciding factor is دین غالب ہے، ٹھیک ہے، چلو نوافل کی طرف، قرات کی طرف چلو، جتنا آگے سے آگے. یتقرب الی العبد بالنوافل.
ورنہ تقرب بالفرائض پہلے فرض کرنے ہوں گے، اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد ہے. ناؤ پلیز نوٹ دس ورڈ. جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے. یور اسٹرگل اگینسٹ دیٹ سسٹم. لہذا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. Integral part of the definition of a مومن. اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے بس جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں، اصل وقت اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے حصول کے لیے، جتنا پھیل سکیں، جتنا پھل سکیں، جتنا پھول سکیں، جتنی جڑیں گہری جما سکیں، جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر مر سکیں، جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں، ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں. اچھا آپ کو تھوڑا سا دین کا کام بھی، آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا. قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں تازیوں کے، اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں. They have to deceive themselves. ڈاکو لوگ نہایت سفاک یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں جو بستہ الف بستہ بے کے غنڈے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا، پن کا، خیر کا کھاتا ہوتا ہے. کسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اصل شے یہ ہے کس ماحول میں رہ رہے ہیں. بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ، پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے، کوئی اعتراض نہیں، اچھے سے اچھا کھاتے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں، آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں، آپ بہت اچھا کھائیے، بہت اچھا پہنیے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو. لیکن پلیز نوٹ دی کانٹیکسٹ. دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر خرچ کریں گے. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں، 2 فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں. جیش اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں کہ جائے، حضور نے تیار کیا تھا. پھر جو مرتدی ہو گئے، کسی اور کو نبی مان لیا، ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے. لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے ہیں، صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نرمی کی جائے. ان کے بڑے پیارے الفاظ تھے، ایبدل الدین وانا حی. کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا، اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں گا. اور اے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کر تم نرم ہو گئے ہو. یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ. تو اچھی طرح جان لیجئے، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں، کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتار دوں. یہ ہے اصل شے. دین کا سارا سٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جاتا. دی ہول ویلیو سٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز. دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں. آج حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا. یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے. یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے، بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے.
وہ تو فینیٹکس تھے نا، پاگل تھے نا. مدینے کے منافقین نے انہیں سفہاء کہا تھا، بے وقوف لوگ ہیں یہ. انؤمن کما آمن السفہاء، these fools, these fanatics. یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں. فرق ہے، اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور ہے. اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے. جتنی ترقی کیجئے، دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے، روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے. سارے میدان کھلے، علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے. دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں، اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے جس میں کفر کا نظام ہے. تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا. پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز سے. کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ The mission to make the deen of Allah supreme. ان اقیموا الدین. نماز اس کے لیے سب سروینٹ ہے، اس کے لیے مدد ہے. روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام ہے، 24ویں رکوع میں قتال شروع ہو گیا. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور عرب جو ہیں وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑوں کو تھے، خود تو رکھتے ہی نہیں تھے، چونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں، غارت گری میں، جنگوں میں. اور گھوڑا ہے نرم نازک مزاج جانور، پیاس برداشت نہیں کر سکتا، بھوک برداشت نہیں کر سکتا. اونٹ تو کر جاتا، چاہیے تھا انہیں گھوڑا، لہذا گھوڑے کو عادی بناتے تھے دھوپ کا، پیاس کا، بھوک کا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مارکے کا وقت اور گھوڑے صاحب جواب دیے بیٹھے ہوں تو سوار کیا کرے گا. تو ساما یسومو عربی زبان میں گھوڑے کے لیے تھا، انسانوں کے لیے تھا ہی نہیں. یہ تو مدینے میں آنے کے بعد پھر حضور نے یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے بھی مسلمانوں سے کہا عاشورہ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ. چھوڑ دیجیے، اس بات کو لمبی ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اصل میں ہیں اس مقصد کے لیے. اب دیکھیے کہ اب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر. آئی ہوپ میں اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا. میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ تک منتقل کر دوں. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو 30 برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور ٹس سے بس نہیں ہوتے. زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد، ان کا وہی کانسیپٹ ہے. اس لیے کہ یہ کانسیپٹ 1400 برس میں جا کر جو ہے مکمل ہوا ہے، پختہ ہو گیا. 30 برس تھے خلافت راشدہ کے، اس کے بعد ڈاؤن فال، کانسیپٹ سٹارٹڈ چینجنگ. دین مذہب بنتا چلا گیا، سارا ایمفیسس نماز، روزے، حج و عبادت پر ہو گیا. دین کا تصور ہی ختم. اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے خوگر ہو گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری حکمرانوں کو، انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے، حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے، لہذا we should be loyal to them. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں، اتنے پختہ ہو چکے ہیں. ریچولزم، رسومات رہ گئی، رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے. اب
اب موسم آ رہا، عید الاضحیٰ بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، حج کے لیے بھی جائیں گے، لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا؟ 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے، معاشرے پر کوئی زیرو کے برابر بھی کوئی اثر ہے؟ جو خود کا جا کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جیسے گئے ویسے آئے۔ الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے۔ This is what is happening۔ اور میں اپنا 33 سال کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اصل ڈیسائیسو پوائنٹ اس کو سمجھ لیں اگر، تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا، لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے۔ اب میں ایک عملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک بڑا عملی سوال ہے، میں کیا کروں؟ میں ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، میں شراب نہیں پیتا، میں سور نہیں کھاتا، چلو میں نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے، میں نے کوئی سود نہیں لیا، نہ سود لینا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ اکیلا چنا پہاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا، پورا نظام تو میرے بدلنے سے نہیں بدل جائے گا، تو میں تو رہا پھر 40%، 50%، 60%، 70% کافر کا کافر۔ تو what's the way out؟ what's the مخرج؟ بڑی پیاری حدیث ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں، حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ایک وقت آئے گا کہ بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت علی فرماتے میں نے فوراً عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا، کیوں ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے آئے گا، کچھ نہیں، نکلنے کا راستہ بتائیے۔ بلکہ ایک اور روایت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ اصل میں حضرت جبرائیل نے کہا حضور سے یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضور پلٹ کر سوال کرتے ہیں مل مخرج منہا یا جبرائیل، تو بہت بڑا پرابلم تم نے اے جبرائیل میرے سامنے رکھا ہے، تو اب آپ ہی بتائیں اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ قال کتاب اللہ، وہ پوری حدیث پھر وہی ہے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ یہ ہے اصل میں میرے اور اگر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کے لیے تصور سمجھ لیجئے ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصور ہے۔ آپ نے روزہ توڑ دیا، وہ تو ٹوٹ گیا، کیا کروں؟ جڑ تو نہیں سکتا۔ کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے؟ جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ موتی ہو کہ شیشہ جام کے بل، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، کیا آس لگائے بیٹھے، وہ تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کا کفارہ دے دیا گیا۔ کفارہ ہے، قسم کھائی تھی، یہ نہیں ہے کہ اب توڑ نہیں سکتے، غلط کھا بیٹھے، توڑو کفارہ۔ آج میں اس لفظ کفارہ کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ بات رکھ رہا ہوں۔ اب مجھے اللہ نے پیدا کر دیا اس دور میں، کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا، کسی کو انگلستان میں کیا ہے، کسی کو امریکہ میں کیا ہے، کسی کو پاکستان میں کیا ہے، کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے، چاہے زبردستی چاہے اپنی مرضی سے، کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے، لیکن اب ہے کہیں ہے، کیا کریں؟ کوئی کفارہ ہونا چاہیے، کوئی مخرج ہونا چاہیے، بس یہی کفارہ ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو، اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے،
جو انرجی کریٹ ہوئی ہے اس کا میکسیمم اس جہاد میں صرف کر دو کہ اس نظام کو بدلو. تمہاری یہ جد و جہد، تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے گی اس کا. معذرتاً الی ربکم، معذرت پیش کر سکو گے اللہ کے. اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا. اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کوئی جاگیر بنائی، نہ اپنے لیے جائیداد بنائی. اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا. اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دیا تھا. میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی عاقبت کی فکر کی ہے. نہیں کر سکا، آگے کچھ نہیں ہو سکا تو میں بے بس ہوں. حضرت نوح بھی تو بے بس تھے، کیا کر گئے؟ لیکن اگر کسی بھی درجے میں ریکنسیلیشن ہے، کمپیٹیبلٹی ہے، اس کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا ہے، اس میں پھلنے پھولنے اور پھیلنے کا بندوبست کر رہے ہیں، یو آر ڈومڈ. ایوری تھنگ ول بی ملٹیپلائڈ بائی اے بگ زیرو اینڈ ول بیکم اے زیرو. یہ ہے جو میں سمجھا. اس کا نام ہے جہاد. کانسٹنٹ فرکشن، کانسٹنٹ اسٹرگل. جان مال، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب وہ آیت آئی، محبت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ تیسری محبت جوڑ دی گئی، جہاد کی محبت. اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راہ میں جہاد کی محبت. یہ تین محبتیں جتنی بھی ہیں تمہارے اندر، ایک پلڑے میں ڈال لو اور 8 محبتیں دوسرے پٹڑے میں ڈال لو. باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، اور کی محبت، اور رشتہ داروں کی محبت، جائیداد کی محبت، کاروبار کی محبت، مال کی محبت. 8 3 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. 8 محبتیں ادھر. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بھاری ہیں تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے، اس کے رسول کی محبت سے، اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ دفع ہو جاؤ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے ناہنجاروں کو بالکل ہدایت نہیں دیتا. یو ڈیزرو نو گائیڈنس. کہتے رہیے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، پڑھتے جائیے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تمہارے دلوں میں تو مال کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیویوں کی محبت ہے، اور کہیں نام رکھا ہوا اللہ کا بھی اور رسول کا بھی. وہ چھٹانک ہے تو یہ سیر ہے. تجھے کیا ملے گا؟ دلقت بچے کے اور آیت و تسبیح و مصلی. یہ ساری گدڑی جو تم نے صوفیوں والی پہن لی ہے اور مصلی کردے پر ہے، کس کام آئے گا؟ This is the crux of the matter. یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. وہ ایک بالکل ڈفرنٹ ایشو ہے. یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا. If there is no other way out، اب تو وہ خود تلاش کرے گا. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے،
تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. اٹس یور اون ریکوائرمنٹ. جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے. نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا. جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہ جد و جہد کیسے ہو، کس طرح کی جائے، طریقہ کار کیا ہو، اس میں میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. وہ ایک بالکل ڈفرنٹ ایشو ہے. یہ ایشو کلیئر ہو جائے تو پھر آدمی خود تلاش کرے گا. اف دیر از نو ادر وے آؤٹ، اب تو وہ خود تلاش کرے گا. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے تو کہیں کوئی رسی چلاتا ہے، کہیں کوئی ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، کہیں کچھ اور کرتا ہے، کہیں برف کے شاول اٹھا کے پھینک رہا ہے 10 گھنٹے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کام ضرور کرو، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے. اٹس یور اون ریکوائرمنٹ. جب یہ محسوس ہو جائے یہ میرا فرض ہے، اور یہ فرض ہے، یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، یہ نوافل نہیں ہے. نوافل تو اگر دین کا ماحول، دین قائم ہوتا تو نوافل کا میدان تھا. جڑ سے وہ نظام ہی نہیں ہے تو فرض عین پہلا یہ ہے کہ اس کو بدلو. اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو میں کافر شمار ہو رہا ہوں، میں ظالم شمار ہو رہا ہوں، میں فاسق شمار ہو رہا ہوں. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم یا ایھا الذین آمنوا لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. ہمارے ہاں تمہاری کوئی حیثیت ریکگنائزڈ ہے ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے. اور قائم کرنے کا بدل کفارہ کیا ہے کہ اپنا تن من دھن لگا دو. قائم ہو نہ ہو جائے تو کیا کہنے، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. ان دونوں حالتوں میں ہمارے لیے تو حسنہ ہی حسنہ ہے. سب کے سب مر گئے، قتل ہو گئے، رومیوں کے ہاتھوں سب ہلاک ہو گئے، تب بھی ہمارے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. اور ہم جیت کر اگر آ گئے تب تو تم بھی کہو گے کہ کامیابی کے ساتھ لوٹ آئے. تو ہمارے لیے تو کس چیز سے ڈراتے ہو؟ جب منافقین مدینہ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحرب، کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اب تک تو یہ عربوں کے آپس کی انفائٹنگ ہوتی تھی. یو آر گوئنگ اگینسٹ رومن امپائر ہیونگ اسٹینڈنگ آرمیز، trained armies, Roman legions. You want to confront them? ہوش کے ناخن لو. جواب کیا دیا گیا؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين. We don't have to lose anything. ہر حال میں جیت ہے. گر جیت گئے تو کیا کہنا، اور ہارے بھی تو بازی مات نہیں. سکسس ہی سکسس. تو وہ طریقہ کیا ہے، اس کے سٹیجز کیا ہے، میں نے بہت تفصیل سے، اللہ کا شکر ہے، یہ چیزیں انگریزی میں بھی، میتھڈالوجی کیا ہے، ریولوشن کی میتھڈالوجی کیا ہے. بس یہ کہ جو میں نے کل بھی رات میں بیان کیا تھا کہ اگرچہ دین تمام انبیاء کا ایک رہا لیکن شریعت و منہاج علیحدہ علیحدہ رہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ. لیکن وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شریعت سپریٹ، منہاج سپریٹ. ہمارے لیے لازم شریعت محمدی اور منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ساری نفی ہے. جی حضرت یوسف نے تو یوں کیا تھا. بھائی کیا تھا، وہ تو غیر اسلامی ماحول میں جا کر
اور غیر اسلامی حکومت کے اندر انہوں نے ایک بہت اونچا آفس لے لیا تھا. انہوں نے پہلے شرط نہیں لگائی پہلے ایمان لاؤ پھر میں آ کے تمہارے ہاں یہ کام کروں گا. وہ منہج اور منہاج ہمارے لیے نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ